بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہمارے پاس دو موضوع ہیں۔ سب سے پہلا موضوع استشراق اور صہیونیت میں، یعنی صہاینہ اور جو صہیونی ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اسی طرح جو مستشرقین کے اہم شبہات ہیں اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں وہ کیا ہیں، اور اس میں اصل میں ہم بیان کریں گے کہ جو استشراق ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، یا اس کا اسلام پر کس کس انداز میں حملہ ہے۔ یہ انشاءاللہ اس پہ ہم آج کے لیکچر میں بات کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، عنوان ہمارا ہے استشراق اور استشراق اور صہیونیت کے درمیان تعلق۔ اس کو صہیونیت کرنا ہے جی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، جیسے پیچھے ہم نے اشارہ کیا کہ جیسے استشراق نے یا مستشرقین نے تنصیر کے اندر جو عیسائی مشنریز ہیں ان کی سہولت کے لیے مختلف قسم کے ان کو وسائل مہیا کیے، اور ان کی مکمل جو ہے وہ مدد کی اور بھرپور تعاون کیا ان کا۔ اور جہاں نصارہ کے پاس قانون تھا، وہاں مستشرقین ان کو جو مواد تھا علمی لٹریچر وہ مہیا کرتے تھے، تاکہ مسلمانوں کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کو مشکوک بنایا جائے۔ تو برابر ان کا جو ہے وہ اس میں عمل رہا ہے اور مداخلت رہی ہے۔ اسی طرح جو صہیونی ہیں ان کی راہیں ہموار کرنے کے اندر بھی مستشرقین کا بھرپور کردار رہا ہے، اور کچھ مستشرقین کے کاموں نے یورپین استعماری مہمات کی راہ ہموار کی، اور ان میں سے کچھ نے تو براہ راست استعمار کی خدمت میں کام لیا۔ یہ ہمارا پہلے موضوع سے متعلق ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں یہاں سے، کہ یہ جو استشراق ہے اس نے صہیونیت کی راہیں ہموار کی۔ کیسے؟ وہ اس انداز میں کہ انہوں نے باقاعدہ صہیونیوں کے لیے فلسطین کا نقشہ، فلسطین کا جغرافیہ، اور اس طرح ان کی ثقافت اور وہاں کے جو مختلف قسم کے کمزور پوائنٹس ہیں ان کی نشاندہی کی، اور باقاعدہ اس چیز کا اعتراف جو ہے وہ جو سٹاف ڈوگا یا ڈوگا جو بھی اس کو ہے، اس نے اپنے بیان میں اس کا اعتراف کیا۔ کہتا ہے کہ مستشرقین کو ایک نیا مشن سونپا گیا، کیونکہ وہ خالص علم کے دائرے میں گھومتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف خالص علمی تحقیق کرنا ہے، مختلف علاقوں کی، مشرقی علاقوں کی، ان کی ثقافتوں اور زبانوں کی تحقیق کرنا ہے۔ کس قدر تدلیس ہے یہ، کس قدر یہ تدلیس ہے کہ جی ہمارا کام تو صرف خالص علمی کام کرنا ہے، اور علمی مختلف قسم کے ٹورز ہمارے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم مختلف مشرقی جو ممالک ہیں اور مشرقی علاقے ہیں ان کا ہم جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، وہاں کی زبان کی، وہاں کی ثقافت کی، وہاں کے مذہب وغیرہ اور جو ان کے کلچر وغیرہ ہے ان کی۔ حالانکہ یہ سراسر جو ہے وہ جھوٹ ہے اور یہ فراڈ ہے۔ ان کا اصل مقصد یہ نہیں، ان کا اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد علمی تحقیق ہوتا ہے، وگرنہ اکثر کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ اصل ان کا مقصد عیسائی اور یہود جو ہیں ان کے مقاصد کو پورا کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ لہٰذا انہیں موجودہ دنیا پر ایسے وقت میں توجہ دینی چاہیے۔ تو یعنی مراد جو ان کی علمی کمیٹیاں اور تحقیقی کمیٹیاں ان کو، جس میں یہ یورپ تمام مشرقی علاقوں کی صفائی کر رہا ہے، اور جو مہذب کارکنوں کی تربیت اور انہیں ایشیائی علوم کی تعلیم دینے کا معاملہ سیاسی اور تجارتی مقصد کے لیے ہے، یہ جاری و ساری۔ تو کہتے ہیں جہاں یہ کمیٹیاں علمی جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور اپنی تحقیقات وغیرہ، اور اس تحقیقات کے ضمن میں اپنے سیاسی اور تجارتی مقاصد کو پانے کے لیے وہ کوشاں ہیں، وہاں حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے علم اور اخلاص کی حوصلہ افزائی کریں، اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھیں۔ ان کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسے افراد کو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے مالی اعتبار سے بھی، اور اسی طرح اگر کوئی قانونی مسئلہ ہے تو ان کو قانونی اعتبار سے جو ہے وہ اجازت نامے دیے جائیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ایسے جو رجال اور ایسے جو لوگ ہیں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ یعنی ان مستشرقین کو جو مشرقی علاقوں میں جاتے ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہتے ہیں یہ حکومتوں کا واجب ہے کہ وہ کم از کم یہ سیکھیں کہ ان مردوں کو، ان لوگوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، مستشرقین کو۔ معاملہ حاصل شدہ تہذیب کی فصل میں دیگر اضافے سے متعلق ہے، تاکہ ان فوائد کو مزید حاصل کیا جا سکے جو مشرقی عوام ہمیں دے سکتے ہیں۔
یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جن ممالک پر قبضہ کر لیا ہے، تسلط جما لیا ہے مشرقی ممالک میں، اس میں مزید جو ہماری فصل ہے اس کی کٹائی میں مزید اضافہ ہو، اور جو مشرقی عوام ہے ہمیں مزید جو ہے وہ اس میں فائدہ دیں۔ اب مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مستشرقین یورپ کنٹریز سے مشرقی علاقوں میں آئے ہوئے ہیں تو بھی، جنہوں نے اسلامی تہذیب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یا وہ لوگ جن کو انہوں نے اپنے مشن میں شامل کر لیا ہے اگرچہ وہ مسلمان ہیں، یا کوئی اور ان کے مذہب کے مشرقی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ صلح یا جزیہ وغیرہ یا یعنی کہ ذمہ وغیرہ ہیں، ان وہ اس کے اندر ان کو بھی شامل کیا جائے۔ تو اس پوری کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ باقاعدہ ان کو اور حکومتوں کو یہ جو ہے وہ خط جاری کیے گئے کہ تم جو استشراقی کمیٹیاں ہیں تم بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جو مشرق پہ مغرب کا تسلط ہے خصوصاً جو یہود ہیں اس کے اندر اس کو مزید جو ہے وہ علاقوں کو شامل کیا جائے۔ استشراق اور صہیونیت کے مابین تعلق اگر ہم واضح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کئی ایک ہم چیزیں ذکر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صہیونیت کی راہیں ہموار کرنا۔ کئی ایک علماء کا یہ خیال ہے کہ استشراق مغربی، یہودی، صہیونی اور اسرائیلی کے مابین کافی حد تک مداخلت پائی جاتی ہے، ان میں کافی حد تک اشتراکیت ہے، کیونکہ یہودی استشراق کا آغاز اسلام اور اسلامی معاشروں کے مطالعہ سے 18ویں صدی میں مغربی استشراق کے آغاز کے ساتھ ہوا۔ یعنی جہاں مغربی یورپین استشراق کا آغاز ہوا اور انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے وہ مشرقی علاقوں کا وزٹ کریں اور پھر وہاں نصرانیت کو اور اپنے جو عقائد ہیں ان کو پھیلائیں اور ان کے لوگوں کو اپنے عقائد میں مشکوک بنائیں، تو ساتھ ہی جو یہ صہیونی ہے، یعنی مراد جو یہود استشراق ہے، انہوں نے بھی آغاز کیا۔ پھر یہود مستشرقین نے 1881 میں صہیونی تحریک کی خدمت اور فلسطین میں یہود کی جڑیں مضبوط کرنے کی غرض سے صہیونی تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ جتنے بھی یہود تھے ان کو یہ لالچ دیا گیا، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ جو ہمیں خوشخبری سنائی گئی ہے کتابوں کے اندر کہ یہود جو ہیں وہ قرب قیامت ان کا تسلط ہوگا اور وہ اکٹھے ہوں گے عرض فلسطین کے اندر، لہذا تم سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اور کیونکہ مختلف علاقوں میں یہ تتر بتر ہو گئے تھے اور بکھر گئے تھے اور ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جیسے کہ ہم نے یہودی مذہب کے تعارف کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ ان کو اکثر جوتے ہی پڑتے رہے، اور اس وقت عصر حاضر میں یہ اکٹھے ہوئے۔ اکٹھے کیسے ہوئے؟ انہوں نے جو ہے وہ خفیہ طریقے سے پلان کر کے اپنے یہود کو اکٹھا کیا اس بات پر کہ ہم جو ہے وہ اپنی ریاست بنائیں گے اور اس کے اندر پھر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ تو پھر اس وجہ سے سارے یہود جو ہیں وہ فلسطین کی طرف ان کا رخ ہوا، یا اسرائیل کی طرف، مختلف اس کو نام دیے جاتے ہیں۔ تو جی، تو یہود کی فلسطین میں جو ہے وہ جڑیں مضبوط کرنے کے لیے اور صہیونی جو ہیں ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے پھر جو ہے یہ جو یہودی استشراق تھا، یعنی مستشرقین جو یہود تھے وہ پھر اس تحریک کے ساتھ جڑ گئے، اور آخر کار اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے اعلان کے بعد اسرائیلی مستشرقی استشراق آیا، ٹھیک ہے، جس نے عرب اسرائیلی تنازع کے مسائل کا مطالعہ اس ہدف سے کیا تاکہ اس تنازع میں اسرائیلی قیادت کی مدد کر سکے۔ یعنی انہوں نے اس انداز میں جو ہے وہ ان اختلافات کو جو ہے وہ اس پہ تحقیقات کی تاکہ جو ہے وہ اس میں کوئی اور اس عرب کا جو آپس میں تنازع ہے اس مسئلے میں کسی اور کو قیادت نہ سونپ دی جائے، یعنی کسی عرب اسلامی ممالک میں سے کسی کو اس تنازع کے حل کے لیے، اس اختلاف کے حل کے لیے قیادت نہ دے دی جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو صہیونی ہیں ان کی بھرپور حمایت کی جائے تاکہ یہود کے ہاتھ میں جو ہے جو مسئلہ فلسطین ہے اس کا حل یہود کے ہاتھ میں رہے، یعنی مسلمان آپس میں مل کر اس کو حل نہ کر سکیں، بلکہ اس کے اندر مین جو کردار ہے وہ یہود کا رہے اور وہ بھی صہیونیوں کا اپنی مرضی سے جیسے چاہیں فلسطین جو عرض فلسطین ہے اس کا حل کر لیں۔ تو یہ اصل میں ان کے قبیح اور خبیث جو مقاصد تھے ان میں سے ایک تھا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہود کو قیادت ملنی چاہیے اس جو مسئلہ ہے فلسطین کا اس کے حل کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم مشہور مستشرقین کے ناموں کی فہرست اگر ہم سامنے رکھیں، ہم نے پیچھے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کافی سارے مستشرقین کے نام جو ہیں وہ پڑھے تھے، مختلف جب مدارس کا ہم نے تعارف کیا تھا، استشراقی مدارس، استشراقی جو مدارس ہیں، مختلف تحریکیں ہیں، ان کے ہم نے تعارف کے اندر کئی ایک مستشرقین کے نام ہم نے پڑھے تھے۔
تو اگر ہم ان ناموں کو سامنے رکھیں تو ان کی اصل بھی یہودی ہے، یعنی ان میں سے اکثر کی اصل یہود کی طرف لوٹتی ہے۔ مثال کے طور پر چند ایک کے نام ہم یہاں رکھتے ہیں۔ مستشرق سولومون مونک، یہ جو بندہ ہے 1803 سے لے کر 1867 تک جو ہے وہ اس کا زمانہ ہے، یعنی ولادت اس کی 1803 میں ہوئی۔ اس نے سن 1845 میں 1845 میں فلسطین کی جغرافیائی، تاریخی اور ثقافتی صورتحال کے عنوان سے کتاب لکھی، اور جس کے اندر اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد اس کا جو صہیونی ہیں ان کو فلسطین کا نقشہ مہیا کرنا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ کس طرح جو ہے وہ خفیہ پلان کے ساتھ یہود کو فلسطین کا جو محل وقوع ہے، فلسطین کے اندر جو تاریخی مقامات ہیں، اس کے اندر جو ثقافتی جو یعنی چیزیں موجود تھیں، ان کے بارے میں خفیہ معلومات ان کو اعلانیہ طور پہ دیا گیا۔ اعلانیہ طور پہ کیسے؟ یعنی ہم جی تحقیق کر رہے ہیں فلسطین کی، تحقیق کیسے کر رہے ہیں؟ اس عنوان سے کتاب لکھ دی کہ فلسطین کی جغرافیائی، تاریخی اور ثقافتی صورتحال کیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یہود کو فلسطین کے بارے میں جو معلومات ہیں، اہم معلومات، دیکھیں کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے، وہاں تسلط جمانے کے لیے یا استعمار کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی جغرافیائی حالت اور تاریخی اور ثقافتی صورتحال سے آپ واقف ہو۔ تو اس کا کام انہوں نے کر دیا، اس مستشرق نے باقاعدہ فلسطین کی جو جغرافیائی اور تاریخی اور ثقافتی صورتحال ہے اس سے اس کتاب کے اندر آگاہ کر دیا۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اسلامی ممالک کے اندر، خصوصاً پاک و ہند کے اندر اور جو لیبیا اور یہ ممالک ہیں، ان کے اندر جو برطانیہ ہے جو مستعمر تھا، یعنی انہوں نے استعمار کا نشانہ بنایا ان علاقوں کو، اس میں جغرافیائی معلومات کے لیے مستشرقین کا تعاون انہوں نے لیا۔ مستشرقین جو تحقیق کے نام پر ان ممالک میں گئے تھے، انہوں نے باقاعدہ ان کو معلومات دی ان علاقوں کی، ان ممالک کی، اور ان کے جو کمزور آپ سمجھ لیں کہ مقامات ہیں یا پوائنٹس ہیں ان سے بھی آگاہ کیا۔ تو اس بندے نے اس انداز میں جو ہے وہ فلسطین کی معلومات جو ہیں وہ یہود کو دی، اور یہ اصل یہودی تھا، اور یہ اصل جو ہے وہ یہودی تھا۔ اسی طرح ایک اور مستشرق ہے جس کو ایجنٹس گولڈ زہر کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ 1850 سے 1921 تک کا اس کا زمانہ ہے۔ اس نے اسلام اور اسلامی فرقوں پر کافی تحقیق کی ہے، اور اس کی کئی ایک کتابیں ہیں اس موضوع پر، جن میں سے ایک اہم کتاب ہے اسلامی علوم یا علوم اسلامیہ یا اسلامی علوم۔ اس حوالے سے اس نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی، اور اس نے اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے علوم وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے بارے میں معلومات دی اپنے خاص بندوں کو اور اپنے لوگوں کو۔ اسی طرح مستشرق جوز ہیروچر یا ہیروچرز، جو عبرانی یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا رکن تھا، یعنی اس کمیٹی کا ایک رکن یہ تھا، یہ بھی یہودی تھا اصل کے اعتبار سے۔ اور یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ یہودی نسل کے محققین کی ایک بڑی تعداد کا مشرقی علوم کا مطالعے کی طرف رجحان اتفاقی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ سمجھیں کہ یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے کہ جتنے محققین ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ یہودی نسل کے ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی بائی چانس ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک خفیہ پلان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ استشراق کی طرف لگایا گیا تاکہ جو ہے یہ مشرقی علوم کا مطالعہ کریں، اور اصل میں اس میں ہدف جو ہے وہ ممالک تھے جن کو یہ فتح کرنا چاہتے تھے، یا ان پہ اپنا تسلط جمانا چاہتے تھے، یا استعمار کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ استشراق نے معرفت کے نام پر فلسطین میں یہودی استعمار کے لیے اور تسلط کی راہیں ہموار کی، یعنی یہودی استعمار کے لیے اور تسلط کے لیے راہیں ہموار، جیسا کہ کئی ایک استشراقی تنظیموں نے صہیونی آبادکاری کے مشن کو آسان کرنے میں مدد کی، جن میں سب سے اہم کردار فلسطین ایکسپلوریشن فنڈ نامی ایک جو آپ تنظیم سمجھ لیں، اس نے اہم کردار ادا کیا، اور اس کی بنیاد سن 1865 میں رکھی گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد فلسطین کا مکمل اور درست سروے کرنا، اور بائبل یعنی جو کتاب مقدس ہے ان کے نزدیک اس کی تاریخ سے قریبی تعلق رکھنے والے نوادرات میں علمی تحقیق کرنا، جو بھی ان کو لگتا ہے کہ ہمارے یہ تاریخی مقامات ہیں یہود کے، اس کی تحقیق اور ریسرچ کرنا، اور یہودی قوم کے فنون پر روشنی ڈالنے کے لیے
جو ان کے مختلف نوادرات ہیں ان کی کھدائی کرنا، تاریخی مقامات کی کھدائی کر کے ان کی نشاندہی کرنا کہ یہ ہیکل سلیمانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور اسی طرح اس فنڈ کمیٹی سے، یعنی فنڈ سے وابستہ کمیٹیوں نے کئی ایک سوالات کے جوابات دینے کے لیے کام کیا۔ ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ کئی ایک سوالات ہیں جن کے تم نے جوابات دینے ہیں، اور دینے کیسے ہیں؟ تحقیقات کر کے، کھدائی کر کے، اور اس کے اندر تم نے جو ہے وہ معلومات دینی ہے یہود کو۔ جن میں سب سے اہم یہودیوں کے ہیکل، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں یہ، اور ان کے نزدیک ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے بزام یہ ہیکل سلیمانی جو ہے، اس کو تعمیر کرنے والے سلیمان علیہ السلام ہے۔ سلیمان علیہ السلام ہے جسے تیتوس نے منہدم کر دیا تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کئی دفعہ اسے منہدم کیا گیا۔ تو یہ تیتوس جو تھا یہ رومانی الاصل تھا، اور اس نے جو ہے وہ یہ ہیکل سلیمانی جو ہے جس کے ساتھ یہود کا ایک بہت گہرا لگاؤ ہے، اس اعتبار سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی تعمیر کی تھی یا اسے بنایا تھا۔ تو اس ارادے سے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس کی تحقیقات کروائی اس کمیٹی سے، اسی کمیٹی سے یا اس تنظیم سے جو کہ فلسطین ایکسپلوریشن فنڈ کے نام سے قائم کی گئی تھی۔ اور اس کا مقصد اصل یہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس راستے کی معرفت حاصل کرنا، یا اس راستے کی معرفت حاصل کرنا جسے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اختیار کیا تھا۔ تو ان کو جو اور بھی کافی سارے اہداف ان کو سونپے گئے تھے اس کمیٹی کو یا اس تنظیم کو، لیکن اس میں دو بڑے اہداف تھے۔ ایک تو ہیکل سلیمانی کا تعین کرنا کہ وہ کہاں تھا اور اس کی حقیقت کیا تھی اور یہ ساری چیزیں، اور اسے آپ جانتے ہیں کہ تیتوس نے منہدم کر دیا تھا، تو دوبارہ اس کی تعمیر کرنا اور اس کے مکان کی جگہ کی نشاندہی کرنا جہاں وہ پہلے موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس راستے کا تعین کرنا جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کی طرف آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اور پھر وادی تھی اور یہ ساری جو معلومات ان کو دی جاتی ہیں، اصل حقیقت میں انہوں نے اس کے اندر ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں، یعنی قرآن کے اندر، احادیث کے اندر جو اس بارے میں روایات ملتی ہیں، انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ سوئے سوئے اٹھ کر صبح ان کو پتہ چل گیا کہ اس راستے سے آئے تھے۔ انہوں نے ہماری جو قرآن و سنت کے اندر اس واقعے کے بارے میں اصول اور اشارات موجود ہیں، اس کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے، ساتھ ظاہر ہے کہ اس کمیٹی یا اس تنظیم کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، تو انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے وہ صحیح کریں یا غلط کریں یا جیسے بھی ہے، ان کو جو بھی کرنا پڑا انہوں نے کرنا ہے۔ ساتھ ظاہر ہے جس کو ہدف دیا جاتا ہے، ہدف کو پانے کے لیے انہوں نے جستجو کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ دو ان کے مین جو ہے وہ سوالات تھے جن کا انہوں نے جواب دینا تھا کہ تم نے فلاں تاریخ تک ہمیں یہ چیزیں بتانی۔ تو اس ہدف کو پانے کے لیے فریقین، مستشرقین اور صہیونیت جو ہے یعنی صہاینہ، ان میں تعاون برابر رہا، یہ نہیں کہ ایک فریق کا تعاون زیادہ تھا اور دوسرے کا کم تھا۔ اس کے بعد صہیونیت کی راہیں ہموار کرنے میں صرف استشراق فرنسی یا برطانوی کا صرف تعاون نہیں رہا کہ ہم کہیں گے صرف جو ہے وہ فرنچ جو مستشرقین ہیں انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا یا برطانوی، بلکہ اس کے ساتھ روس نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ اور روس نے کیسے حصہ لیا؟ روس نے باقاعدہ جو ہے وہ مستشرقین کی ایک ٹیم تشکیل دی، جو استشراق روسی سے تعلق رکھتے تھے، ان کی ایک ٹیم بنائی، اور اس ٹیم کا اصل مقصد کیا تھا کہ تم نے جو ہے وہ فلسطین کے اندر جا کر تحقیق تو کرنی ہے، لیکن بانا یہ ہے، لیکن تم نے لوگوں کو گھر بنا کے دینے اور ان کے لیے ضروریات کی چیزیں پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس، یعنی ہم بات کر رہے تھے کہ جو استشراق ہے یعنی مستشرقین، جہاں سے بھی ان کا تعلق ہے، وہ فرانس سے ہو، برطانیہ سے ہو، حتیٰ کہ روس سے بھی، انہوں نے بھی صہیونیوں کی مدد کی ہے۔ اور بلکہ جو مستشرقین ہیں روس سے، انہوں نے باقاعدہ جو ہجرت کر کے آنے والے یہود تھے ارض فلسطین میں، جو یہودی ہجرت کر کے آنے والے تھے، جس کو ہجرت کا نام ہی وہ دیتے تھے، باقاعدہ ان کے لیے گھر تیار کیے، اور ان کی جو ضروریات تھیں گھروں کے علاوہ دیگر مالی ضروریات یا کوئی اور ضروریات، ان کو باقاعدہ پورا کیا، اور یہ مہم ان کو سونپی گئی تھی۔ یہ ہدف اور ٹارگٹ جو ہے یہ روسی مستشرقین کو دیا گیا تھا کہ تم نے جو یہود ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تم نے ان کو جو ہے وہ گھر بنا کے دینے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو ان گزشتہ تمام چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استشراق اور صہیونیوں کا آپس میں گہرا ربط اور تعلق ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک سازش کے تحت جو ہے مستشرقین کے اندر ہی یہود مستشرقین کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہو تاکہ وہ اپنے مقاصد اس سے پورے کریں۔ دوسری چیز جس سے
استشراق اور صہیونیت کے مابین جو اشتراکیت اور جو تعلق ہے وہ واضح ہوتا ہے، وہ مذہبی اشتراکیت ہے، یعنی مذہبی اشتراک ہے جو ان کو اکٹھا کرتا ہے۔ اصل میں یہاں جو پوائنٹ ذکر کیا گیا ہے اس جو ہے وہ اس ہائڈنگ کے اندر، وہ یہ ہے کہ نصارہ کے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد 3 اناجیل ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا۔ انجیل مرقس، انجیل مرقس کو صاد کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، بعض سین کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، انجیل متی اور انجیل لوقا۔ ان تینوں اناجیل کی بعض عبارتوں سے استدلال کرتے ہوئے بعض نصارہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت جو ہے، یعنی جب دنیا ہلاک ہوگی یا دنیا ختم ہو جائے گی، تو اس سے پہلے 1000 سال، اس کو کہتے ہیں سعادت کا 1000 سالہ، یعنی سعادت مند دور، ایسا دور کہ جس میں دنیا جو ہے وہ بڑی خوش ہوگی، اور اس میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زندہ ہوں گے۔ یعنی ہماری چونکہ عقیدے کے اندر تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے، لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے عقائد کے اندر یا بعض عبارتوں کے اندر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوں گے قیامت کو، اور 1000 سال تک زندہ رہیں گے، 1000 سال تک جو ہے وہ زندہ رہیں گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ فلسطین اور ارض فلسطین اور اس کے علاوہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ تو اور اس کے اندر ان کی نصوص کے اندر، عبارتوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہودیوں کو مسلمان کریں گے، یعنی عیسائی کریں گے، نصارہ بنائیں گے، اور وہ ان کی مدد کریں گے اس جو عہد اور زمانہ ہے اس میں حکومت کرنے کے لیے۔ اور حقیقت میں اگر کہا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انجیل متی اور انجیل مرقس اور انجیل لوقا وغیرہ کے حوالے سے ایسی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں وہ شامل کرنے والے بھی یہودی ہوں، اور یہودی جو صہیونی ہیں ان کے خطے کے اندر یا ان کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ پلان ہے، اس کے اندر یہ بھی شامل ہو کہ آپ ان کی کتابوں کے اندر نصارہ کی ایسی باتیں داخل کر دو کہ جس سے یہ گمان کریں کہ جی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا 1000 سالہ دور آئے گا قرب قیامت، اور جس کے اندر وہ جو ہے وہ حکومت کریں گے اور استعمال کریں گے ہم اس کے اندر یہودیوں کو۔ تو یہ اصل میں ان کے آپس میں اشتراکیت ہے عقائد کے اندر۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں، یہود یہ سمجھتے ہیں کہ قرب قیامت جو ہے ہم اکٹھے ہوں گے ارض فلسطین میں، اور ہماری ریاست ہوگی، اور اس کے لیے وہ ساری کوشش کر رہے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اعلان بھی کیا اپنی ایک الگ ریاست کا۔ یہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرب قیامت جو ہے وہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ زندہ ہوں گے، اور وہ 1000 سال جو ہے وہ حکومت کریں گے، اور اس کے اندر جتنے یہودی ہیں ان کو وہ جو ہے وہ نصرانی بنائیں گے، اور ان کو جو عیسائیت ہے اس کے اندر داخل کریں گے۔ اب ایک دوسرے کو استعمال کرنے کا پلان مختلف طریقوں سے کیا جا رہا ہے۔ یہود جو ہے وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ یہود کو استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہود جو ہے وہ ان کا اعلیٰ کار بنے، یہود یہ صہیونی ان کا اعلیٰ کار نہیں بن سکتے، لیکن ان کی کتابوں کے اندر ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسی باتیں داخل کر دی ہوں ایک پلان کے تحت کہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم وہ جو 1000 سالہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور قرب قیامت آئے گا جس میں ہم سعادت مندی کی زندگی جئیں گے، اور اس عیسائی جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو سعادت مند ان کی زندگی اور دور ہوگا، سنہری دور وہی ہوگا جس میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور وہ جو ہے وہ حکومت کریں گے۔ تو یہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ تو موجودہ نصارہ جو ہے وہ اپنی ان کتابوں پہ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ اس کے اندر باقاعدہ جو عیسائی پروٹسٹنٹ بحالی تحریک یعنی عیسائی صہیونیت ہے اس کے جو کردار ہے اس کو دوبارہ اجاگر کر رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ یہ صہیونی ہیں، یہود ہیں جو کہ نصرانیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، اور اس میں اصل فکر یہ ہے کہ یہود کو ارض فلسطین میں لا کر انہیں دین مسیح علیہ السلام قبول کروا کر 1000 سالہ مسیحی دور کا حصہ بنایا جائے۔ وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ چلیے جی خیر، اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا موضوع ہے، یہاں یہ جو مشکل ترین موضوعات ہیں ان کا اختتام ہوا۔ یہ چیزیں اصل میں کچھ مشکل تھیں جس کے اندر ان کو آپس میں جوڑنا اور ربط پیدا کرنا کہ جی استشراق کا صہیونیت کس کے ساتھ کیا تعلق ہے، استعمار کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور فلاں، یہ ساری چیزیں ختم ہوگی۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جو ہمارا اصل موضوع ہے۔ یہ تو صرف آپ سمجھ لیں کہ بنیادی کچھ باتیں تھیں جن میں استشراق کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں پڑھنا ضروری تھی، تاکہ ہم اس کو سمجھیں کہ استشراق کے اندر کن کن
طاقتوں کا ہاتھ ہے اور کون کون اس کے اندر لوگ جو ہے وہ سرگرم عمل ہیں، ان کو ہم جان سکیں۔ لیکن اس کے بعد ہمارا اصل موضوع شروع ہوا چاہتا ہے، وہ ہے مستشرقین کے شبہات، مستشرقین کے شبہات اور ان کا جو اسلام پر حملہ ہے مختلف طریقوں سے، وہ کیا ہے۔ تو ان شبہات میں ہم صرف آج کے لیکچر میں اجمالی طور پہ ان شبہات کی طرف اشارہ کریں گے، باقی تفاصیل انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان کی طرف جائیں گے، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، علوم اسلامیہ کے حوالے سے، اور اسی طرح جو ہے وہ تاریخ اسلامی کے حوالے سے، اور قرآن کریم کی قرات اور ان سب چیزوں کے حوالے سے۔ لیکن یہاں ہم اجمالی طور پہ ان کے چند شبہات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عموماً آپ دیکھیں گے اکثر مستشرقین کی جو باتیں ہیں، اکثر مستشرقین کے جو شبہات ہیں، وہ ان کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ مین موضوعات یہ ہیں، مین موضوعات یہ ہیں، آگے پھر ہر موضوع کے اندر مزید مسائل ہیں، مزید شبہات اور مزید اشکالات ہیں جو انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، عقیدہ اسلامیہ کی صحت اور حقانیت کو مشکوک بنانا، یعنی مختلف شبہات کے ذریعے اسلامی عقیدے کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ہے، عقیدہ اسلامیہ کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں مثلا غیبیات ہیں، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس طرح کئی اور چیزیں ہیں جس میں انہوں نے جو ہے وہ، اسی طرح مثلا ایک یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی توحید دنیا میں اصل توحید نہیں تھی، دنیا کا آغاز اصل توحید سے نہیں ہوا بلکہ اصل شرک سے ہوا ہے، اور اس انداز میں مختلف قسم کے جو یعنی عقیدے کے اندر مسائل ہیں، فرشتوں کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں ان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ ان کے شبہات ایسے ہیں جن کا تعلق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کی گئی ہے اس سلسلے میں، وہ بڑے زور و شور سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مستشرقین کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی وحی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فلاں راہب سے یا فلاں جو ہے وہ پادری سے جو ہے وہ گزشتہ امتوں کے واقعات اور یہ قصص اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ اس سے سنتے تھے اور اس کو بیان کر دیتے تھے۔ حقیقت میں یہ آپ نے راہب سے لی ہیں ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات، اور ان کے چیلے چمچے جو ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں میں سن رہا تھا میں کہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو وحی کے آغاز کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کیسے وحی کا آغاز ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ محض افسانہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اس کو انہوں نے مشکوک بنا دیا بیٹھے بیٹھے، حالانکہ وہ صرف حضرت عائشہ سے نہیں ہے، وحی کے آغاز کے بارے میں مورخین اور سیرت نگار اور جو مفسرین ہیں اور محدثین ہیں، سب نے اس کو تواتر کے ساتھ اس خبر کو نقل کیا ہے، لیکن وہ اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں جن کا تعلق وحی کے آغاز کے ساتھ اور وحی کے ساتھ ہے، اور اس چیز کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی ہوتی تھی، اور حدیث کے اندر وحی کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ وحی کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف طریقے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ اسی طرح یہ تو وحی کے بارے میں، کچھ ایسے شبہات اور اعتراضات ہیں جن کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے ساتھ ہے، انہوں نے شبہات اور اعتراضات کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو مشکوک بنانے کی، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا، ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسب ہے، آپ کے نسب کے حوالے سے انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے حوالے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے حوالے سے کہ کیا آپ کا نام محمد تھا پہلے یا آپ کا نام جو ہے وہ قسم تھا، قسم پہلے نام تھا یا محمد تھا، اس حوالے سے شبہات اور اشکالات انہوں نے پیدا کیے۔ نبی علیہ السلام کے والد کے بارے میں باقاعدہ شکوک و شبہات، جیسے میں نے اس دن اشارہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بتوں کے پجاریوں کے اندر عبداللہ نام کیسے آ سکتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے اندر عبداللہ نام کا آدمی کیسے آ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہی نہیں، یہ تو صرف جو ہے وہ ایک اسلامی ڈنگ دینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو عبداللہ بنا دیا گیا، یا یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں محض افسانے۔ اسی طرح جو اسلامی تاریخی شخصیات ہیں جس کے اندر سر فہرست جو ہے وہ سلف صالحین ائمہ اعظام ہیں، جس میں امام حضرت ابو ہریرہ سب سے پہلے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی، حضرت امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ، چونکہ ان پر بھی بہت ساری احادیث کا دار و مدار ہے، اسی طرح اور بھی کئی راویان حدیث جو ہیں ان پر شبہات اٹھائے گئے اور اعتراضات کیے گئے تاکہ ان کی شخصیات کو جو ہے وہ مشکوک بنایا جائے، ان کے بعض اقوال اور بعض افعال جو ہیں ان کو تاریخ کی کتابوں سے کنگال کر نکال کر جو ہے ان کی شخصیات کو اور ان کے اقوال و افعال کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی۔ کچھ شبہات آپ کو اس حوالے سے ملیں گے
یعنی جو اسلامی تاریخی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے، اور اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، جس میں سر فہرست چند صحابہ کرام ہیں اور اس کے بعد چند ائمہ ہیں جس میں امام مالک ہیں۔ امام مالک کو بھی انہوں نے جو ہے باقاعدہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو بلاغیات ہیں موطا امام مالک میں، جیسے امام مالک کہتے ہیں بلغنی قضا بلغنی قضا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے بعض اہل مدینہ کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سند محدثین نے جو قول اچھے لگے اقوال ان کے ساتھ جوڑ کر یہ سندوں کا سلسلہ شروع کر دیا، وگرنہ اس سے پہلے یہ کوئی احادیث نہیں تھی اور نہ لکھی جاتی تھی، اور یہ وہ اس طرح کے شبہات پیدا کیے۔ تو کچھ شبہات آپ کو اس حوالے سے ملیں گے جن کا تعلق تاریخی شخصیات اور راویان حدیث کے ساتھ۔ اسی طرح تاریخ اسلامی میں شکوک و شبہات پیدا کیے۔ تاریخ اسلامی کے ایسے واقعات کے جو مسلمہ حقائق ہیں اور وہ ایسے واقعات ہیں کہ ان کو جھٹلانا ممکن نہیں، ان کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے، انہوں نے اس کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا کیے۔ تو کچھ ایسے شبہات ہیں جن کا تعلق اسلامی تاریخ کے ساتھ، تاریخ اسلامی کے ساتھ ہے، جن کے اندر مثلا بنو امیہ کے حوالے سے، بنو عباس کے حوالے سے، اسی طرح جو تشیع ہے، شیعیت اور رافضیت ہے، ان کے اندر کچھ ایسے شبہات پیدا کیے تاکہ ان کو اسلام کے خلاف کھڑا کیا جائے، اور اسلامی تاریخ کے جو واضح حقائق ہیں ان کو مسخ کر کے ایسے واقعات اس میں شامل کر دیے جائیں کہ جو اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ جان بوجھ کر جو ہے وہ تاریخ کے ایسے واقعات لے کر آتے ہیں یا ایسی عبارتیں لے کر آتے ہیں ایسی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے جن پر محدثین کا اعتماد ہی نہیں رہا کبھی، جن پر محدثین کا کبھی کسی زمانے میں اعتماد ہی نہیں رہا، ان کتابوں سے عبارتیں لے کر آتے ہیں۔ تو ایسے شبہات بھی آپ کو ملیں گے۔ یہ شبہ پھیلانا سب سے بڑی شبہات میں سے یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اس حوالے سے کئی ایک شبہات جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اسلام عصر حاضر کے لیے کار آمد نہیں، یہ ایک سب سے بڑا شبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلامی قوانین اور حدود اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قدیم ہیں، یہ قدیم ہے، اور اس کو ماننے والے اور ان پر اعتماد کرنے والے قدامت پسند ہیں اور پسماندہ لوگ ہیں یہ، اور یہ قوانین بھی سارے جو ہے پسماندہ ہیں، لہٰذا اس وقت جو ہے دنیا ترقی کر گئی ہے اور ترمیم کی ضرورت ہے، قوانین اور اصول اور ضوابط کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس نام سے کہ یہ کبھی کہتے ہیں یہ دین عرب کے لیے تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرے کے قوانین اور اصول و ضوابط کو دوسرے معاشرے پہ لاگو کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ امریکہ کے قوانین سارے پاکستان والے لوگوں پہ اپلائی نہیں کر سکتے، یہاں کے آپ جو ہے وہ دیگر مثلا جو چائنا کے لوگ ہیں یا دیگر لوگ ان پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام جو عرب کے لیے آیا تھا، اس علاقے کے لیے، اس ماحول کے لیے اور اس موسم کے لیے اور اس کے وہاں کے لوگوں کے لیے، اس کو ہم جو ہے وہ دیگر جو علاقے ہیں ان پر اس کو اپلائی کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رویت کے مسئلے کے اندر معاملات شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اسی طرح نمازوں کے اوقات کے حوالے سے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اسی طرح دیگر عبادات کے اوقات اور زمانوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ترقی چاہتے ہیں تو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا، یہ ان کا ایک شبہ ہے جو مسلمانوں کے ذہن کے اندر وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ترقی چاہیے نا تو آپ کو مذہب کا جو رٹ لگائی ہوئی ہے نا، اس سے آپ کو باہر آنا پڑے گا۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں اور اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں دیگر قوموں سے، تو پھر آپ کو یہ جو مذہب کی رٹ ہے نا، اس کو آپ کو چھوڑ کے آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا، آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا، اور آپ کو جتنے مذاہب ہیں ان کو کھلے دل سے اور وسعت سے، شرح صدر سے آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ اور یہ ہے وہ جو نعرہ جو مذاہب کے مابین ہم آہنگی ہے یا تقارب ادیان کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ادیان کو قریب کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، یہ وہی اسی سوچ کا آپ سمجھ لیں کہ ایک نتیجہ ہے کہ جی آپ کو مذہب سے باہر آنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور بڑی سازش ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایک اور بڑی گنونی سازش ہوئی، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کو جہاد سے پھیرنے کے لیے، جہاد جو ہے وہ اسلام کی شان و شوکت کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کی شان و شوکت کا ذریعہ ہے، اور جہاد کے ذریعے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام کو سربلندیاں دی ہیں اور عزت دی، اور مسلمانوں نے جہاد کر کے اسلام کو جو ہے وہ آگے لے کر گئے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاد کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ تلوار کا استعمال ہی ہو۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ سب سے پہلے 3 آپشن رکھتا ہے اسلام، کہ آپ جو ہے وہ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر جزیہ دے لو، اگر جزیہ نہیں دیتے اور اسلام قبول بھی نہیں کرتے پھر جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو۔ یہ تو نہیں کہ سیدھا حملہ کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے،
لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان اگر جہاد ان کے اندر رہا اور یہ جہاد کا جذبہ اور جوش ان کے اندر رہا تو یہ مسلمان ہمیشہ ترقی کرتے رہیں گے اور ہمیں کبھی بھی اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے پھر کیا کیا، اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے اندر جہاد کی جو تحریکیں ہیں ان کو ختم کر دیا، جہادی تحریکوں کو، اور ان کے اندر جو جہاد کا جذبہ تھا اس کو بالکل مٹا دیا، اور صوفی ازم لا کے جو ہے اس کو پروموٹ کیا۔ اور ہم نے، آپ کو یاد ہے کہ نہیں، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ باقاعدہ بعض مستشرقین نے صوفی ازم پر تحقیقات کی، اور صوفی ازم میں سے بھی جو حلاج تھا اس کی زندگی پر، جو پورا ایک شعبدہ باز تھا، ایک ڈرامے باز تھا پورا، تو جتنے بڑے بڑے جو صوفی ہیں ان کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، ان کی زندگیوں کو عام کیا، بلکہ بعض نے باقاعدہ یہ فکر دی چند جاہل مسلمانوں کو کہ جی آپ فلاں صوفی پر جو ہے وہ فلم بناؤ، آپ فلاں صوفی پر فلم بناؤ۔ اس کے اندر باقاعدہ ایک سازش کے تحت صوفی ازم کو عام کیا جاتا ہے۔ اور صوفی ازم کیا ہے جی؟ صوفی ازم یہ ہے کہ جہاد کو چھوڑ کے اللہ اللہ کرو، علیحدہ تنہا ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ تو یہ اس کے حوالے سے بھی کئی ایک شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسے نہیں کہ جب انگریز نے پاک و ہند کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا، آ کر تسلط جمایا، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایسی تحریکیں باقاعدہ اٹھائی گئیں جس کے اندر صوفی ازم کو ایک سازش کے تحت ہائی لائٹ کیا گیا۔ اور یہ اسی دور کے یہ سارے صوفی جن کو آج جو ہے وہ آدھے لباس پہنا کے ان کو بٹھایا ہوتا ہے، یہ بابا فلاں شاہ، یہ بابا فلاں شاہ، یہ بابا فلاں شاہ، یہ اصل میں اسی تحریک کا حصہ۔ آپ اندازہ کریں، کہتے جی اس نے اتنے مسلمان کر دیے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر حالات زندگی پڑھیں ایسے نام نہاد صوفیوں کی، تو آپ کو یہ جہاد کے اندر کہیں بھی کسی صف کے اندر نظر نہیں آئیں گے، آپ کو جہاد کے اندر کہیں کسی صف کے اندر نظر نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ اللہ کرتے آپ کو کہیں ادھر ادھر خیموں میں، اور وہ جیسے رہبانیت یہود نے اختیار کی تھی وہ سازش ان کو دے دی گئی، الٹا وہ یعنی اسی فرقی کے اندر ان کو چلا دیا گیا۔ تو یہ جہاد کا جوش و جذبہ مسلمانوں کے اندر ختم کرنے کے لیے صوفی ازم کو شروع کیا گیا تھا۔ اور اس حوالے سے بھی کئی ایک شبہات اٹھائے جاتے ہیں جہاد کے حوالے سے بھی، جس کے اندر ایک یہ ہے کہ جی یہ ایک جو ہے وہ لونڈیوں اور غلاموں کا سلسلہ ہے، اس کے اندر جہاد تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور جی انسانیت پر بڑا ظلم ہوا، انسانیت پر بڑا ظلم ہوا، اور اس کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت ہوتی تھی، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، اور مسلمان جو ہیں یہ تو نعوذ باللہ کسی اور مذہب کو قبول ہی نہیں کرتے، اور مطلب کہ ان کو صلح کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور یہ ہے وہ اس طرح کی باتیں کی گئی۔ منسوخ اور باطل ادیان کی مدح سرائی کرنا، منسوخ اور باطل ادیان کی مدح سرائی کرنا تاکہ لوگ جو ہے وہ انہیں قبول کر لیں، لیکن اگر قبول نہ کریں تو کم از کم یہ ہے کہ ان کے بارے میں وسعت ظرفی اور یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہوں، وہ یہ سمجھیں کہ یہ بھی تو آسمانی دین ہے، اگر وہ بھی نیکی کے کام کر رہے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، تو جنت میں تو جا سکتے ہیں نا۔ اگر وہ دین اسلام میں داخل نہ بھی ہوں تو ایک بندہ اگر یہودیت پر یا نصرانیت پر ہے تو وہ بھی تو صاف ظاہر نبی کو مان رہا ہے، اور وہ بھی تو ایک اللہ کو مانتا ہے۔ تو اس طرح کر کے ان کو جو ہے وہ ان ادیان کی مدح سرائی کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے پھر کئی ایک شبہات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں اسلام کے خلاف۔ اسی طرح امت اسلامیہ کے علمی ورثے کو مشکوک بنانا، امت اسلامیہ کے علمی ورثے کو مشکوک بنانا، یہ بھی ان کے جو شبہات ہیں ان کا حصہ ہے۔ یعنی اس حوالے سے بھی بہت سارے شکوک و شبہات جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے وہ کتاب یہ ہے ہی نہیں، فلاں امام کی کتاب ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ دیگر ائمہ نے اس کے حوالے دیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخصیت ہی نہیں، فلاں کتاب ہی نہیں ہے، یہ کتاب تو صرف لکھ کر منسوخ کر دی گئی ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ بعض کتابوں کو ہمارے جو ورثہ ہے، علمی ورثہ، اس میں سے نکالنے کی یا اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اجمالی تعارف ہے ان شبہات کا جو مختلف مسائل میں اٹھائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفاصیل جو ہے وہ ہم آگے اگلے ہمارے جو موضوعات اور لیکچرز ہیں اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، محکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔